مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا، غصہ، ضد چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے تمہیں اس سے دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے کھونے کے لیے تیار رہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ اسے مرد کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ بندہ محبت کر لے یا پھر عزت نفس، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ مخلص سمجھے، پاگل نہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کسی شخص کی نظروں میں ناکارہ ہوں، لیکن یقین جانیے دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی نظروں میں آپ ہمیشہ بیش قیمت ہی رہیں گے۔ جس مرد میں 3 نشانیاں ہوں تو سمجھ جاؤ وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ آپ کی ہر بات پر نظر رکھتا ہے اور آپ کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر روکتا ہے۔ نمبر 2، جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ ہی اپنی عورت پر کسی غیر کی نظر پڑنے دیتا ہے۔ ہمیشہ نرمی اختیار کرنا سیکھو، کیونکہ ذرا سا جھک جانا کسی تعلق کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ جس نے قسمت لکھی ہے بدلنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے خود بن جائیں گے۔ سچا چاہنے والا محبت کے حساب کتاب میں نہیں پڑتا، اس کے لیے بس یہ کافی ہوتا ہے کہ محبوب خلوص سے بات کر لے۔ اگر محبت کرنی ہے تو ایسے شخص سے کرو جو تمہیں چھوڑ کر نہ جا سکے۔ اس عورت کو کبھی اپنی زندگی سے دور مت کرو جو تمہاری کمزوریوں کو جاننے کے باوجود تم سے محبت کرتی ہے۔ عورت محبت کی کمی برداشت کر سکتی ہے لیکن بے عزتی کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ بعض عورتوں کے نخرے ان کی قد سے زیادہ اونچے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم سچے دل سے پیش آؤ اور بدلے میں دھوکہ، فریب اور مطلب پرستی پاؤ۔ اندھی محبت اور اندھا بھروسہ دونوں انسان کو گہرے زوال میں گرا دیتے ہیں۔ عورت کو اپنی محبت کا ثبوت جسم کے ذریعے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے دینا چاہیے۔ پسند ایک جذبہ ہے اور جب وہ شدت اختیار کرے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک احترام باقی ہو۔ جہاں عزت ختم ہو وہاں محبت بھی دم توڑ دیتی ہے۔ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی
بڑے سے بڑے مرد کی انا توڑ دیتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی گفتگو میں ہوتی ہے۔ بد زبان انسان چاہے حسین کیوں نہ ہو برا لگتا ہے۔ مرد کے دل میں ہمیشہ کسی نئی چاہت کی گنجائش رہتی ہے، جیسے عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی۔ عورت کی بات نہیں، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھو، وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا مان رکھنا جانتے ہیں وہ دنیا کے سب سے سمجھدار انسان ہیں۔ کسی کو اتنا چاہو کہ کمی نہ رہے، پھر بھی اگر وہ تمہارا نہ بنے تو اسے جانے دو، کیونکہ وہ محبت نہیں مفاد چاہتا تھا۔ انسان کو وہ چیزیں کم بیمار کرتی ہیں جو وہ کھاتا ہے، بلکہ وہ چیزیں بیمار کرتی ہیں جو اسے اندر سے کھا رہی ہوتی ہیں۔ بیٹی کی کہانی نرالی ہوتی ہے، جہاں پیدا ہو وہاں مہمان، جہاں جائے وہاں پر پرایا سمجھا جاتا ہے۔ نصیب کا کوئی بھروسہ نہیں، ہر چیز کو زوال ہے، مگر کچھ دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں پاتے، بس دل کے اندر چپ چاپ پلتے رہتے ہیں۔ دعا مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے، اور جب دل سے نکلے تو قسمت بدل دیتی ہے۔ زندگی میں صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکنا زندگی کی علامت ہے اور اکڑنا مردے کی۔ خوشی اکثر ان عورتوں کے چہروں پر دیکھی جو اپنے شوہر کی جیب سنبھال کر جیتی ہیں، نہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ چند نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم علم دیتی ہے، مگر تہذیب انسان بنا دیتی ہے۔ جو تمہیں دوسروں کی باتیں سناتا ہے وہ تمہاری باتیں بھی دوسروں کو سنائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم معاف کر دو اس کو جس نے تمہیں سب سے زیادہ دکھ دیا۔ ہر رشتے کی قدر کرو، کیونکہ سب نے ایک دن چلے جانا ہے، پیچھے صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ انسان نہ دکھ سے بھاگ سکتا ہے، نہ خوشی خرید سکتا ہے۔ ہم زندہ کو بھوکا رکھتے ہیں، مگر مردے کے نام پر دعوتیں دیتے ہیں۔ اکڑ تب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں آتی۔ دوسروں کے دکھ پر بہنے والے آنسو سب سے مقدس ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف تب ہوتی ہے جب تم غلط شخص سے سچی امید باندھ لو۔ زمین پر گھر بناتے وقت قبر کے لیے بھی تیاری کرتے رہو۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آنسو کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی آنکھ سے کبھی آنسو گرے ہوں۔ زندگی اور کتابیں بہت کچھ سکھاتی ہیں، مگر انسانوں کے رویے جو سبق دیتے ہیں وہ کہیں نہیں لکھے ہوتے۔ عورت سے بحث کبھی فائدہ نہیں دیتی، چاہے وہ کم عمر ہو، ہم عمر ہو یا بڑی عمر کی۔ رشتہ اور مٹی کا برتن دونوں کی قدر بنانے والا ہی جانتا ہے۔ مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت سب کچھ بھول سکتی ہے، مگر کڑوا لہجہ کبھی نہیں۔ مٹی سے مٹی تک کا سفر زندگی ہے، جو اس دوران رب کو راضی کر لے وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کردار سے نہیں بلکہ حالات سے عزت دیتی ہے۔ جب دولت آئے تو رشتہ دار خود بخود نکل آتے ہیں۔ غصہ اور غلط فہمی وہ دیواریں ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتی ہیں۔ تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب تم بول سکتے ہو مگر ادب میں خاموش رہو۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ مذاق وہی ہے جس میں دونوں ہنسیں۔ اگر ایک کو دکھ ہو تو وہ طنز بن جاتا ہے۔ ہمیشہ شکر ادا کرو، کیونکہ اگر اللہ ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جس دل میں برداشت کی قوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔ اپنے کردار کو اتنا بلند رکھو کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ زندگی میں ایسا کوئی دروازہ نہ کھولو جسے بعد میں بند کرنا مشکل ہو جائے۔ ہمیشہ وہ آدمی بہار کی قدر کرتا ہے جس نے خزاں میں زخم کھائے ہوں۔ علم انسان کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کنول کے پھول کے لیے پانی۔ کسی کی مدد کرنے سے جیب ضرور خالی ہو جاتی ہے، مگر دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ برے لوگ اچھی بات میں بھی برائی نکالتے ہیں۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ خاموش انسان پہاڑ کی طرح بارعب ہوتا ہے۔
محبت تو وہ چشمہ ہے جو پہاڑوں سے خود بخود نکل آتا ہے۔ تم پانی کو روکو گے تو کیا وہ رک جائے گا؟ ہرگز نہیں، دوسرے رخ پر بہنا شروع ہو جائے گا، مگر بہے گا ضرور۔ بات کرنے کے لیے مناسب وقت اور شیریں الفاظ تلاش کرو۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، مگر تلخ الفاظ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو بار بار یاد کرو، شاید تم شرمندہ ہو کر توبہ کر لو۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کر کے اسے چھوڑ دے اور توبہ کر لے، اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ نکتہ چینی یعنی ہر بات میں عیب نکالنے والا ہمیشہ آفت میں گھرا رہتا ہے۔ دولت سے نرم و نازک بستر تو خریدے جا سکتے ہیں، مگر چین کی نیند نہیں۔ پاؤں پھسل جائے تو پھسل جائے، مگر زبان کبھی نہ پھسلنے دو۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے اور اسے تمہارے حوصلے اور ساتھ کی ضرورت ہے۔